یعنی فسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کے حکموں سے نکل جائے. بولیے اللہ رسول کے حکموں سے نکل جائے. اب یہ مسئلہ آ گیا جی تیروں والا, اس پر سن لے. صحابی رسول پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا, بولیے کسی, یہ کاہن کون ہوتا ہے جی؟ وہ نہیں سست نہیں, وہ کاہل ہوتا ہے. یہ کاہن ہے نون کے ساتھ. کاہن وہ ہوتا ہے جو دھوتیا خبریں سناوے, تیرے نال انج ہونا ہی تے تیرے نال انج ہونا ہی, تیرے گھر وچ اے ہو گیا تے تیرے گھر وچ, یہ جس طرح الو کے پٹھے قسم کے پیر اور یہ مولوی, وہ جی تجھ پر کسی نے بندش کر دی ہے, کسی نے تیری روک دیا ہے سب کچھ. اور کیا روکے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں دوں تو کون روک سکتا ہے, اور میں روک لوں تو کون دے سکتا ہے. مگر پھر بھی ان جاہلوں نے ہمیں پاگل بنا دیا کہ جی فلاں نے بندش کر دی ہے. کوئی بندش نہیں ہے. اللہ راضی تو سب کچھ ٹھیک ہے, اور جب رب ہی ناراض ہے تو پھر کسی مولوی کا دم اور تویز کچھ کر سکتا. اور آگے سنیے جناب, میرے نبی کریم فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا کہ مجھے کل کا پتہ چل جائے اور اس کی بات کو سچا مانا. نمبر 2, جو حالت حیض میں اپنی بیوی کے قریب آیا. نمبر 3, جس نے اپنی بیوی کے پچھلے راستے سے اپنی شہوت پوری کی. ان 3 بندوں کے بارے میں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تینوں اس چیز کے منکر ہو گئے جو اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے. یہ سب حرام کام ہے. یہ قرآن کی فال نکالتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ سنیے کہیں سے, بولو تو صحیح. فالا نے بڑی مشہور نے, ہاں جی ہاں, یہ بھی حرام ہے. اور یہ جو طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ پرچی پہ لکھا ہوتا ہے, جو طوطا اٹھایا کہا جی تیری قسمت میں یہ ہونے والا ہے, یہ بھی سب حرام ہے. اور یہ جو پنجے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں آؤ جی قسمت کا حال پوچھ لو, یہ بھی حرام ہے. اور یہ پامسٹ قسم کے ستاروں پہ کہنے والے کہ یہ ستارہ کہہ رہا ہے یہ ہونے والا ہے, یہ ستارہ کہنے والا یہ ہو رہا ہے, یہ بھی سب حرام ہے. بولیے یہ بھی سب. علماء نے تو لکھا کہ دو یہ دعویٰ کرے کہ میں تیری قسمت جانتا ہوں, آنے والا حالات جانتا ہوں, وہ کافر ہے. اور جو اس پہ یقین کرے وہ بھی کافر ہے. یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ہماری اخباروں میں لکھا ہے یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے, یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, یہ سب حرام ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بعض لکیروں سے بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. ان کے پیچھے بھی لگنے کی ضرورت ہے. ہمارا مقدر جانے اور ہمارا رب جانے. ہاں جی لو جی, نبی کریم کے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی قیمت, بولیے کتے کی بیچنا خریدنا. نمبر 2, زنا کی اجرت, جو عورت زنا سے پیسہ کمائے. نمبر 3, غیب کی خبریں بتانے والے, یہ ان کی تینوں کی کمائی حرام ہے. بولیے تینوں کی کمائی, کتے کی کمائی حرام, اور زنا کی کمائی, اور یہ جو جھوٹی چھوٹی خبریں دے کے کمائی کرتے ہیں, بولیے ان کی کمائی بھی. ذالکم فسقن, یہ سب اللہ رسول کے نافرمان ہیں. آگے سنیے جناب. ہاں یہ آیت جو اب اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں, یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن یوم عرفہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے. یہ پوری آیت. اور اس کا اگلا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن تمہارا دین مٹانے سے اور تمہیں دین سے دور کرنے سے کافر مایوس ہو چکے ہیں. بولیے کافر ان کے بڑے خواب تھے, اسلام کو روک لیں گے, مٹا لیں گے, ہم اسلام پھیلنے نہیں دیں گے. اللہ نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ تیرے یار لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں, اب یہ کافر تمہارا اور تمہارے اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے فلا تخشوہم,
ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وخشونی، مجھ سے ڈرا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین اللہ نے تم پر مکمل فرما دیا ہے۔ یہ اکمال دین ہے جی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ اسلام والی نعمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین پہلے ناقص تھا، نہیں 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 نہیں، دین سارے ہی مکمل آئے ہیں، پر اسلام اکمل بن کے آیا ہے، کامل بن کے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج اللہ نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، قرآن والی، اسلام والی، اور پیغمبر اسلام کے مشن والی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب کوئی اور دین آ سکتا؟ ہمارے سارے بولے نا جی، اب اور کوئی شریعت آ سکتی؟